کہ آپ جو بھی کام کریں گے اس کی جزا یا سزا آپ ہی کے لیے ہے۔ اچھے کام ہوں گے تو جزا ملے گی، برے کاموں میں زندگی صرف کریں گے تو سزا ملے گی۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید، کہ جو اچھا عمل کرے گا اس کا فائدہ اس کی ہی ذات کو پہنچے گا، اور جو برائیوں میں زندگی گوائے گا اس کی جزا، اس کی سزا اس کو ملے گی، اس کا وبال اس پر پڑے گا۔ اگر یہ بات ہمارے دلوں میں پیوست ہو جائے، ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے ہم اعمال صالحہ میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے کے عادی بنیں گے۔ آج کل ایک یہ عام عادت بن گئی ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا جاتا ہے، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو لوگ دیکھتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اچھے کاموں میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں، نماز میں، تلاوت میں، ذکر میں، اذکار میں، سنت اور شریعت پر عمل کرنے میں اپنے سے اوپر والوں پر نظر رکھیں۔ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، انجام اچھا ہوگا، اللہ کی جانب سے خیر و برکت کے فیصلے ہوں گے، سکون و سکینہ نصیب ہوگا۔ اس کے ہم عادی بن جائیں، اس کے ہم پابند بن جائیں۔ اگر ہم 5 وقت کی نماز اہتمام سے ادا کر رہے ہیں تو ہم اس میں اپنے سے اوپر والوں پر نظر رکھیں، ان لوگوں کو دیکھیں جو اشراق بھی پڑھتے ہیں، چاشت بھی پڑھتے ہیں، صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں، صلاۃ التہجد پڑھتے ہیں، صلاۃ الشکرانہ ادا کرتے ہیں، ان پر نظر رکھیں۔ ہمارے اندر، ہمارے ایمان و یقین میں اس سے اضافہ ہوگا، اعمال صالحہ میں اضافہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہی عادت شریفہ تھی کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے تھے۔ ہمارے یہاں ایسا نظام نہیں، ہمارے یہاں ایسا نظام نہیں۔ ہماری خواتین شادی میں جائیں، بیاہ میں جائیں، کسی خوشی میں جائیں، کسی تقریب میں جائیں، وہاں ان خواتین کو نہ دیکھیں جو بالکل خلاف شریعت لباس پہن کر آئی ہیں، بلکہ ان خواتین کو دیکھیں جو حیا حجاب کی چادروں میں آئی ہیں۔ آپ ایسا کر کے دیکھیں، اس سے اللہ کی قسم آپ کے اور آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا، آپ کے اندر اعمال صالحہ کا جذبہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کی عادت ڈالیں، اس کا مزاج بنائیں۔ یہ نفع سے خالی نہیں، کیونکہ حدیث پاک میں یہی حکم ملا کہ اچھے کاموں میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ اس سے شکر کی توفیق پیدا ہو جائے گی۔ شکر بہت بڑی عبادت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔
لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اگر تم شکر کا مزاج بناؤ تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ پیدا کروں گا۔ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، شکر کریں، اس سے آپ کی صحت میں اضافہ ہوگا، قوت میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو چھین لوں گا۔ اگر تم ناشکری کرو گے تو میں تمہیں اس کی سزا دوں گا۔ ایک جوان سڑک پر چلا جا رہا تھا، سر میں درد تھا، سر میں ایک کپڑے کی پٹی باندھ رکھی تھی۔ ایک اللہ والی صاحبہ نے پوچھا کیوں بھائی سر میں پٹی کیوں باندھ رکھی ہے؟ اس جوان نے بتایا کہ میرے سر میں درد ہے۔ فرمایا شکوے شکایت کی پٹی باندھ کر گھومتے ہو؟ اس سے پہلے کبھی درد ہوا کہ نہیں؟ فرمایا ایک مرتبہ آپ کے سر میں درد ہو گیا تو آپ نے شکایت کی پٹی باندھ لی۔ ایک زمانے تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت کے ساتھ رکھا، آپ نے کیا شکر ادا کیا ہے؟ کیا ضرورت پیش آئی سر میں پٹی باندھ کر گھومنے کی؟ لوگ آپ سے پوچھیں گے کیا بات ہوئی کہ صاحب آپ نے کیوں پٹی باندھی ہے؟ آپ جواب دیں گے کہ میرے سر میں درد ہے۔ کہ شکوے شکایت بند کرو، اس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ شکوے شکایت کا مزاج نہ بناؤ، شکر کا مزاج بناؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک مقام پر ارشاد فرما رہے ہیں ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت پیش آئی تمہیں عذاب دیتے، تمہیں مصیبتوں میں ڈالتے، تم نے شکر کا حق ادا نہیں کیا، اس لیے تمہارے حالات بدتر ہوتے چلے گئے۔ میری بہنیں غور فرمائیں، آج اس مجلس میں اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ شکر کا مزاج بنائیں گے اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے۔ آپ تلاوت میں ان خواتین کو دیکھیں یا پڑھیں جن کی زندگی تلاوت میں گزری، قرآن پاک کے اوراق کی ورق گردانی میں گزری، کہ نیت باندھتی ہیں تو قرآن کی وادیوں میں کھو جاتی ہیں، چمنستان میں کھو جاتی ہیں، ساری کائنات کو بھول جاتی ہیں۔ آپ ایسا کر کے دیکھیں، اس سے آپ کے اعمال میں ترقی ہوگی۔ ہماری والدہ محترمہ، آپ یقین جانیں 12 مہینے روزانہ 10 سپارے پڑھنے کا معمول بنا رکھا تھا۔ 10 سپارے 12 مہینے روزانہ پڑھنے کا اہتمام فرماتی تھی۔ صبح سویرے فجر کی نماز کے لیے اٹھتی تھی، فجر کی نماز کے بعد کلام الہی لے کر بیٹھ جاتی تھی، کلام الہی کی تلاوت فرماتی تھی۔ 10 سپارے آسان بات نہیں، کوئی گڑے گڑیا کا کھیل نہیں، اللہ کی قسم آسان نہیں ہے 10 سپارے روزانہ پڑھنا۔ ہم نے اپنی والدہ محترمہ کو دیکھا، فجر کی نماز کا ایسا اہتمام کہ اگر آپ کے واقعات سنائے جائیں تو ہو سکتا ہے سامنے والے کو یقین بھی نہ آئے۔ ایسی معمولات کی پابند اماں جان، فجر کی نماز کا بڑا اہتمام، پاکی کا بڑا اہتمام، وضو میں مسواک کا بڑا اہتمام، حیا حجاب کا بڑا اہتمام، غیبت سے بچنے کا بڑا اہتمام۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اعمال کو قبول فرمایا اور آپ کی نسلوں کو دین بولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے قبول فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ہم بچپن سے یہی دیکھتے آ رہے تھے، قرآن سے بڑی محبت، اماں جان کو قرآن سے بڑا تعلق، 10 سپارے اہتمام کے ساتھ پڑھتی تھی، کبھی مکان کی چھت پر نہیں گئی، والد محترم کی اجازت کے ساتھ، اگر کبھی جانا ہوتا تو ابا کی اجازت سے لے جاتی، والد محترم سے اجازت لیتی کہ میں
مکان کی چھت پر جانا چاہتی ہوں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ ہماری آج کی بہنیں، ہماری آج کی مائیں اجازت کو ضروری نہیں سمجھتی، اطلاع کو بھی ضروری نہیں سمجھتی۔ ایک عام مزاج بنا ہوا ہے، ساس کی اجازت کے بغیر، شوہر کی اجازت کے بغیر منع ہے، باہر نہ نکلیں، شوہر کی تابعداری کریں، اس سے خیر و برکت ہوگی، عزت عظمت کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک صحابی سفر پر گئے، اپنی شریک حیات سے، اپنی گھر والی سے فرما کر گئے کہ آپ گھر سے باہر نہ جائیں، آپ یہیں رہیں۔ وہ صاحبہ مکان میں اوپر کے حصے میں رہتی تھی، نیچے ان کے ماں باپ رہتے تھے۔ اوپر میں وہ صاحبہ رہتی ہیں، نیچے ان کے ماں باپ رہتے ہیں۔ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، علیہ السلام، ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی زیارت کے لیے بھی نیچے تشریف نہیں لائی، ان کی زیارت کے لیے مکان میں نیچے نہیں آئی، اتنی تابعداری۔ اللہ کرے ہمارا بھی ایسا مزاج بنے، ہماری خواتین کا ایسا مزاج بنے، ہماری ماں و بہنوں کا ایسا مزاج بنے، ہمارے دوست و احباب کا ایسا مزاج بنے۔ مزاج بنانے سے بنتا ہے، مزاج بگاڑنے سے بگڑ جاتا ہے۔ مزاج بنانے کی عادت ڈالیں، مزاج کو قائم کرنے کی عادت ڈالیں، عادت ہو جائے گی تو عمل آسان ہو جائے گا۔ جن اللہ والوں کو تہجد کی عادت ہوئی، تہجد کا مزاج بنا، آپ یقین جانیں ان کی نمازیں قضا نہیں ہوئی، ان کی تلاوت قضا نہیں ہوئی، ان کے روزے قضا نہیں ہوئے، ان کے ذکر و اذکار قضا نہیں ہوئے، ان کی سنت قضا نہیں ہوئی، انہوں نے مزاج بنایا۔ ہم بھی مزاج بنائیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہم نے عادت ڈالی ہے بیڑی سگریٹ کی، ہم نے عادت ڈالی ہے نشے کی، ہم نے عادت ڈالی ہے گٹکوں کی، ہم نے عادت ڈالی ہے موبائل کی اسکرین پر وقت برباد کرنے کی، ہم نے عادت ڈالی ہے واہی تباہی میں وقت گزارنے کی۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے، ہماری معافی کے فیصلے فرما دے، ہماری ہدایت کے فیصلے فرما دے، ہماری بخشش کے فیصلے فرما دے۔ غفلت سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئی، جو دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ وعظوں نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئی، جو دنیا تیری بدل دے وہ واعظ تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، جو اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کر دے سوار اونٹ پر جو اپنے غلام کو، پیدل جو خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ اندھا بنا دیا ہے جوانوں کو نیٹ نے، بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر۔ اللہ اپنی معرفت نصیب فرمائے، محبت نصیب فرمائے، تعلق نصیب فرمائے، جماؤ نصیب فرمائے، استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کا پابند بنا دے جن اعمال کے مطالبے قرآن و حدیث میں اللہ پاک نے اپنے بندوں سے کیے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان اعمال کا پابند بنا دے، ان اعمال کا عادی بنا دے جن اعمال کے مطالبے اللہ پاک نے کلام پاک میں اپنے بندوں سے فرمائے ہیں۔ نماز کا مطالبہ، سنت کا مطالبہ، شریعت کا مطالبہ، فقہ کا مطالبہ، ذکر کا مطالبہ، درود پاک کا مطالبہ، سچائی کا مطالبہ، یہ اللہ پاک نے کلام پاک میں اپنے بندوں سے فرمایا ہے۔ کلام پاک کے احکامات ہماری زندگی میں آ جائیں تو یاد رکھیں ہمارے لیے زندگی آسان ہو جائے گی۔ کلام الہی کے احکامات ہماری زندگی میں آ جائیں تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے فیصلے لکھے گا، عزت عظمت کے فیصلے لکھے گا، عافیت کے فیصلے لکھے گا۔ آج ہمارے مسائل الجھے پڑے رہتے ہیں،
ایک مسئلہ حل ہونے سے پہلے دوسرا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، ایک مصیبت کے خاتمے سے پہلے دوسری مصیبت جنم لیتی ہے۔ عجب بات ہے، سر ڈھانکتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں، پاؤں ڈھانکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ 90% لوگ اسی مصیبت کا شکار ہو گئے ہیں جی، کبھی بہن بیمار ہیں، کبھی ابا بیمار ہیں، کبھی اماں بیمار ہیں، کبھی ہم خود بیمار ہیں۔ عجب بات ہے، ایسا کیا معاملہ ہے؟ ایک مسئلہ حل ہونے سے پہلے دوسرا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، ایک پریشانی کے خاتمے سے پہلے دوسری پریشانی جی شروع ہو جاتی ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ اللہ تو ظالم نہیں، اللہ تعالیٰ نے ظلم کو اپنی ذات اقدس پر حرام فرما رکھا ہے، پھر یہ حالت بدتر سے بدتر کیوں ہوتے چلے گئے؟ اللہ پاک نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے۔ اللہ فرما رہے ہیں ایک حدیث پاک میں، حدیث قدسی میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندے میں نے ظلم کو اپنی ذات پر حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف بندوں پر نہیں اپنی ذات پر بھی ظلم کو حرام کیا کہ میں ظلم نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات عالیہ پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے۔ پھر ہمارے ساتھ اتنی آفتیں، ایسی پریشانیاں، ایسی نئی نئی بیماریاں، ایسی الجھنیں، غور کرنا چاہیے، غور ہونا چاہیے، آخر کیا بات ہے؟ ہم غور نہیں کرتے، حالانکہ تدبر کا حکم قرآن نے دیا ہے، غور و فکر کا حکم ہمیں قرآن سے ملا ہے۔ ہم نے دیوار پر بول ماری، بول کہاں گئی ہم نہیں جانتے، ہم تو بول پر بول مارے جا رہے ہیں۔ ارے بھائی دیکھنا چاہیے یہ بول جا کدھر رہی ہے، نتیجے پر غور کرنا چاہیے۔ دیکھیے آپ دیوار پر اگر یاد رکھیں کالی بول ماریں گے تو لوٹ کر کالی بول واپس آ جائے گی، آپ نے سفید بول دیوار پر ماری تو لوٹ کر سفید بول ہی واپس آئے گی۔ ہمارے جیسے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اسی کے مطابق فیصلے آئیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں خدا کی قسم روئے زمین سے محترم اعمال آسمانوں پر جاتے تھے تو اس کے مطابق اللہ کی جانب سے فیصلے آتے تھے۔ ایک عام فضا بنی ہوئی تھی سچائی کی، دیانت داری کی، ایمان و یقین کی، دوسروں کو اپنی ذات سے نفع پہنچانے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ماں نے اپنی بچی سے کہا بیٹا آج بکریوں نے دودھ بہت کم دیا ہے، خریدار آنے والے ہیں، بیٹا ذرا پانی دودھ میں ملا دے۔ بچی نے کہا کہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں، مدینے میں کوئی شخص دودھ میں پانی نہ ملائے۔ ماں نے کہا بیٹا خریدار بہت ہیں، بیٹا آج دودھ کم ملا ہے، بات خراب ہوگی، ذرا پانی ملا دے۔ عمر یہاں موجود نہیں، عمر تو آرام کر رہے ہوں گے۔ بچی نے کہا عمر سو رہے ہیں لیکن رب عمر تو جاگ رہا ہے، ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ایمان والا وعدے کی پابندی کرتا ہے، ایمان والا وعدوں پر کھرا اترتا ہے۔ کتب تواریخ میں لکھا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان کے دروازے پر کھڑے ماں اور بیٹی کی ساری گفتگو سن رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلے دن تحقیق کرائی تو معلوم ہوا دودھ میں پانی کا حکم دینے والی، دودھ میں پانی ملانے کا حکم دینے والی ماں ہے اور اس سے منع کرنے والی وہ بیٹی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر پہنچے، دستک دی کہ اندر سے آواز آئی کون؟ باہر سے جواب ملا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس صاحبہ کہنے لگی خیر تو ہے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، آپ ہمارے دروازے پر، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے کا رشتے کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اے بہن اگر تو بہتر سمجھے تو اپنی بیٹی کو میرے بیٹے کے نکاح میں دے دے، جو منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے، دو چار قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے۔ ایک ہم ہیں جو غیروں کو کہتے ہیں اپنا، ایک تم ہو اپنوں کو بھی اپنا نہیں کہتے۔
بن جائے اگر بات تو کہتے ہیں بہت خوب، اور بات بگڑ جائے تو کیا کیا نہیں کہتے۔ ہمارے مسائل کا حل مال کی محنت میں نہیں، دنیا کی محنت میں نہیں، ہمارے مسائل کا حل ایمان و یقین کی محنت میں اللہ نے رکھا ہے۔ ہمارے مسائل کا حل اللہ پاک نے قرآن و حدیث کی تعلیمات میں رکھا ہے، اور یہ ضابطہ ہے، جو چیز جہاں رکھی ہے وہیں سے ملتی ہے۔ اللہ نے انڈے کو مرغی میں رکھا، اللہ نے زردی کو انڈے میں رکھا، اللہ نے دودھ کو تھنوں میں رکھا، گائے بیل بھینس بکری میں رکھا، اللہ پاک نے گھی کو دودھ میں رکھا، مکھن کو دودھ میں رکھا۔ جو نعمت جہاں رکھی ہے وہ وہیں سے حاصل ہوگی۔ دیکھو اللہ نے عزت، عظمت، برکت، نصرت، ہدایت، سکون، سکینہ، معرفت اللہ نے ایمان و یقین کی محنت میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کو بنانے کی، ایمان کو بچانے کی، ایمان کو بڑھانے کی، ایمان و یقین کے مطابق زندگی کا سفر پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ زندگی کا رخ بدلیں گے، جماؤ پیدا کریں، ایمان و یقین کے اعمال ہماری زندگی میں آ جائیں، اس پر جماؤ پیدا کریں۔ جمیں گے تو قیمت بڑھ جائے گی۔ ہوا کے تھپیڑوں میں جو آم ڈالی پر جما رہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، اس کی یہ فرمایا اس کی خوشبو بڑھ جاتی ہے، اس کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے، اس میں رنگت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جو آم ہوا کے تھپیڑوں میں گر جاتا ہے، وہ محلے میں، گلیوں میں، کوچوں میں اچاری کے نام سے بکتا ہے، اچاری کے نام سے بکتا ہے۔ ہم اپنے اندر جماؤ پیدا کریں، ہم اپنے اندر استقامت پیدا کریں۔ ایک حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک مبارک کام وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، استقامت کے ساتھ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت علی الدین عطا فرما دے، دین پر جمنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دیکھو یہ بہاؤ کا زمانہ چل رہا ہے، دنیا بہہ رہی ہے، دنیا بہہ رہی ہے، برائیوں کا سیلاب آیا ہوا ہے، بدیوں کا سیلاب آیا ہوا ہے، نافرمانیوں کی باڑھ آئی ہوئی ہے، اس میں 90% لوگ بہہ گئے۔ اب جو رکیں گے ان کی قیمت اللہ بڑھائیں گے۔ دیکھو جب سیلاب آتا ہے تو سبزیاں بہہ جاتی ہیں، سبزیاں گل جاتی ہیں، اور جو سبزیاں بچ جاتی ہیں اللہ ان کی قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا، آپ کو خریدنے کا اتفاق ہوا ہوگا، آپ دیکھتے ہوں گے بسا اوقات سبزیاں بڑی مہنگی ہو جاتی ہیں، بھنڈی ہے، ٹماٹر ہے، کیا بھاؤ ہے صاحب کہ 50 روپے پاؤ، 40 روپے پاؤ۔ دھڑی کا ریٹ نہیں بتائیں گے کہیں سامنے والا گھبرا نہ جائے، کلو کا ریٹ نہیں بتائیں گے، صاحب ٹماٹر کیسے دیے ہیں کہ 40 روپیہ پاؤ۔ کیا بات ہے بھائی، ہم نے کلو کا دام معلوم کیا ہے اور آپ پاؤ کے بھاؤ بتا رہے ہیں کہ صاحب ڈر لگتا ہے کہیں آپ کے پسینے نہ چھوٹ جائیں، اتنی مہنگائی۔ کیا بات ہے کہ صاحب آپ نے دیکھا نہیں سیلاب آیا اور سبزیاں بہہ گئیں، اور جو سبزی رکی اللہ نے اس کی قیمت بڑھا دی۔ اس موقع میں جو لوگ ایمان و یقین پر جمیں گے، طاعات پر جمیں گے، عبادات پر جمیں گے، صوم و صلات پر جمیں گے، سنت شریعت پر جمیں گے، اللہ ان کی قیمت بڑھا دیں گے۔ اللہ جسے بڑھائے وہ بڑھتا ہے، اللہ جسے چلائے وہ چلتا ہے، اللہ جسے بنائے وہ بنتا ہے، اللہ جسے سمجھائے وہ سمجھتا ہے۔ تیری ایک نظر کرم کی بات ہے، میری زندگیوں کا سوال ہے، ہماری مغفرت کا سوال ہے۔ تیری ایک نظر کرم کی بات ہے، میری مغفرت کا سوال ہے، میری عزت کا سوال ہے، میری عظمت کا سوال ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے ہمیں جو سمجھ عطا فرمائی ہے اس سمجھ کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ تلاوت کا بھی اہتمام کریں گے، خصوصاً اپنے گھر کی چہار دیواری میں ایمان و یقین کی فضائیں قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ مائیں اس بات کا عزم مصمم کریں کہ اپنی اولادوں کا لباس سنت کے مطابق قائم کریں گے۔ اندر کا ہمارے بس میں نہیں، باہر کا تو ہمارے بس میں ہے، اندر کا ہمارے بس سے باہر ہے، باہر کا بنانا تو ہمارے بس میں ہے۔ لباس آپ سنت کے مطابق اپنی اولادوں کو پہنائیں، بہت بڑا نفع ہو جائے گا اگر ہماری خواتین کی یہ بات سمجھ میں آ جائے، بہت بڑی کامیابی نصیب ہو جائے گی اگر خواتین کی یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ فرمایا آج ہمارے بچوں کے جسم پر لباس سنت شریعت سے بالکل ہٹ کر ہوتا ہے،
خدا کی قسم ایک عام فضا بنی ہوئی ہے، بچے کو دیکھ کر انداز نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ کسی مسلم گھرانے کا بچہ ہے، یہ کسی یہودی عیسائی کے گھر میں پیدا شدہ بچہ ہے۔ حضرات حسنین کو بی بی فاطمہ نے کیا پہنایا، اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ حضرات حسنین کی تربیت بی بی فاطمہ نے کیسے فرمائی، ذرا اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ روایت کا مفہوم ہے، ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے۔ بی بی فاطمہ نے اپنے دونوں بیٹوں حسن حسین کو نہلایا، دھلایا، اچھا لباس پہنایا اور ان کے ہاتھ میں چاندی کے کڑے ڈال دیے۔ معصوم بچے ہیں، 2-3 سال کی عمر رہی ہوگی، 3-4 سال کی عمر ہوگی۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر دونوں نواسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے ہوئے گئے، دوڑے ہوئے گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دیکھا حضرات حسنین کے ہاتھ میں کڑا ہے تو نبی کا چہرہ انور بدل گیا، نبی کا چہرہ انور بدل گیا۔ اسی وقت میرے آقا نے دونوں حضرات حسنین کے ہاتھ سے چاندی کے کڑے اتارے اور ان کو اسی وقت توڑا، اور بی بی فاطمہ سے میرے نبی ناراض ہوئے، کمپرومائز نہیں کیا، چلو یہ بھی چلتا ہے، یہ بھی چلتا ہے، نہیں، اللہ کی بات چلے گی تو مسئلے حل ہوں گے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر ہوگی تو مسئلہ حل ہوگا۔ نہیں تو یاد رکھیں، کماتے کماتے مقروض ہو جائیں گے، کھاتے کھاتے مریض ہو جائیں گے۔ مولانا کوئی وظیفہ بتا دو، مولانا کوئی تعویذ بتا دو، مولانا کوئی عامل بتا دو، مولانا بچی کا رشتہ نہیں آتا، اماں کو شفا نہیں ہوتی، روزی میں برکت نہیں ہوتی، پارٹنر نے دھوکہ دے دیا ہے، مولانا سر ڈھانکتا ہوں تو پاؤں کھل جاتے ہیں، پاؤں ڈھانکتا ہوں تو سر کھل جاتا ہے، مولانا مجھے کوئی وظیفہ بتا دو۔ میرے رب کی قسم، رب کعبہ کی قسم، بیت اللہ شریف کے پردوں کی قسم، یاد رکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے یہ فرمایا، غلامی سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں، نبی پر نازل شدہ کلام الہی سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ نمازوں کا خاص اہتمام کریں گے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اشراق، چاش، اوابین، صلاۃ التوبہ، صلاۃ التسبیح، صلاۃ اللیل، صلاۃ التہجد، صلاۃ الشکرانہ، ان کی پابندی کریں گے۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسی مددیں آئیں گی، کیسی عزتیں آئیں گی، کیسی عظمتیں آئیں گی۔ آج ہمارے گھروں سے عزتوں کے عزتیں مٹتی چلی گئیں۔ بچے ماں کے پیٹ کو پاپے کی بھٹی سمجھتے ہیں، بوڑھے باپ کو اینٹ کا بھٹا سمجھتے ہیں، امام مسجد کو غلام مسجد سمجھا جا رہا ہے۔ عزتیں مٹ گئیں، محبتیں مٹ گئیں۔ کیا بات ہے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، بندشیں آتی ہیں۔ اللہ کرے، اللہ کرے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے فیصلے نصیب ہو جائیں۔ میری مائیں بہنیں، اللہ کہنے سے راضی ہوگا۔ کسی نئی تقریر کی حاجت نہیں، نئے بیان کی حاجت نہیں، نئے خطاب کی حاجت نہیں، نئے واعظ کی حاجت نہیں، نئے کینڈیڈیٹ کی حاجت نہیں۔ وہی 1400 برس پہلے والے اعمال جو صحابہ نے جن پر عمل کیا ہے، بس وہ اعمال ہماری زندگیوں میں آ جائیں۔ وہی کام جو صحابہ نے کیے ہیں، وہی کام ہم کرنے والے بن جائیں۔ وہی یہ فرمایا طریقے جو صحابہ کی زندگی میں آئے، وہی طریقے ہماری زندگیوں میں آ جائیں۔ صحابہ کی زندگی پڑھیں، حیات الصحابہ پڑھیں، واقعات صحابہ پڑھیں، اسد الغابہ پڑھیں، فضائل اعمال پڑھیں، معلوم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، صحابہ میں کیسا جذبہ تھا آقا کے طریقوں کو زندہ کرنے کا۔ ایک صحابی حبشہ کے رہنے والے، حبشی ایک صحابی ہیں، حبشہ کے رہنے والے ہیں، گھنگریالے بال ہیں، میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دیکھا پیارے نبی سر پر یہ فرمایا کنگھی فرما رہے ہیں اور سر کی مانگ، بالوں کی مانگ نکال رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگ بالکل بیچوں بیچ نکالتے تھے، سر میں مانگ نکالتے تھے اللہ کے نبی بالکل بیچوں بیچ۔ اب یہ صحابی، ان کے سر کے بال گھنگریالے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ گھر گئے ایک لوہے کا سریا، لوہے کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اس کو آپ نے آگ میں تپایا اور سر پر رکھا اور بالکل بیچوں بیچ کی کھال جلا دی، بال جلا دیے۔ گھر والے کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے میں نبی کی ایک سنت سے محروم ہوں، مجھے احساس ہوتا ہے، مجھے قلق ہوتا ہے، تو پیارے نبی کی اس سنت سے محروم ہیں، اس لیے
میں یہ عمل کر رہا ہوں تاکہ بیچ کی مانگ نکلنی آسان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی۔ پہلے محبت ہوگی، اس کے بعد آداب سے واقفیت ہوگی۔ یہاں تو محبت نہیں رہی، اگر محبت ہوتی تو طریقے زندہ ہو جاتے۔ کہنے والے نے کہا ہے، سنا تھا ہم نے لوگوں سے محبت چیز ایسی ہے، چھپائے چھپ نہیں سکتی، مٹائے مٹ نہیں سکتی، یہ راتوں کو جگاتی ہے، یہ آنکھوں کو رلاتی ہے، یہ چہرے پر چمکتی ہے، یہ لہجے میں مہکتی ہے۔ مگر یہ سب اگر سچ ہے تو اے لوگوں محمد سے تمہیں کیسی محبت ہے، تمہیں کیسی محبت ہے۔ نہ چہرے پر چمکتی ہے، نہ لہجے میں مہکتی ہے، نہ راتوں کو جگاتی ہے، نہ آنکھوں کو رلاتی ہے، تمہیں آقا مدنی سے بھلا کیسی محبت ہے۔ سنا تھا ہم نے لوگوں سے محبت چیز ایسی ہے، چھپائے چھپ نہیں سکتی، مٹائے مٹ نہیں سکتی، دبائے دب نہیں سکتی، تھمائے تھم نہیں سکتی، یہ راتوں کو جگاتی ہے، یہ آنکھوں کو رلاتی ہے، یہ چہرے پر چمکتی ہے، یہ لہجے میں مہکتی ہے۔ مگر یہ سب اگر سچ ہے تو اے لوگوں محمد سے تمہیں کیسی محبت ہے۔ نہ چہرے پر چمکتی ہے، نہ لہجے میں مہکتی ہے، نہ راتوں کو جگاتی ہے، نہ آنکھوں کو رلاتی ہے، تمہیں آقا مدنی سے بھلا کیسی محبت ہے۔ اللہ کرے کوئی بات ہماری سمجھ میں آ جائے، ہمارے دل کی وادی میں پہنچ جائے، دل کے اندر پیوست ہو جائے، دل میں بات پہنچے گی تو نفع ضرور ہو جائے گا۔ گولی اندر گئی، ٹیبلیٹ اندر گئی، نفع باہر میں آ گیا۔ صاحب بخار ہو رہا تھا، بخار میں افاقہ ہو گیا، کھانسی چلی گئی، نزلہ چلا گیا، جی الرجی تھی وہ بھی الحمدللہ ٹھیک ہو گئی۔ بات اندر میں پہنچے گی تو ماڈل چینج ہو جائے گا، ماڈل بدل جائے گا۔ خدائے پاک کی قسم دور سے معلوم ہوگا کہ پیارے نبی کا غلام آ رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آ رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے نبی کی غلامی عطا فرما دے۔ نبی کے غلاموں کی جنت قبر کا باغ بنتی ہے، یا تو اس کا انکار کر دیجئے، نہیں تو نبی کی غلامی پر آ جائیے۔ کیا آپ کو یقین نہیں کہ نبی کے غلاموں کی قبریں جنت کا باغ بن جاتی ہیں؟ نبی کے غلاموں کی قبریں جنت کا چمنستان بن جاتی ہیں، نبی کے غلاموں کی قبریں جنت کا ویٹنگ روم بن جاتی ہیں۔ خدا کی قسم بلال کی قبر جنت کا باغ بن گئی، ابو بکر صدیق کی قبر جنت کا باغ بنی، عمر فاروق کی قبر جنت کا باغ بنی، عثمان و علی کی قبر جنت کا باغ بنی، ابو ذر غفاری کی قبر جنت کا باغ بنی۔ یہ فرمایا نبی کے غلاموں کی قبریں اللہ جنت کا باغ بنا دیتے ہیں۔ یا تو ہمیں اس بات کا یقین نہیں، اور اگر یقین ہے تو بہرحال پھر قدم اٹھا لینا چاہیے، پیارے نبی کی غلامی کو اپنا لینا چاہیے۔ دیکھو دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے۔ لکھا ہے علماء نے، نوح علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت آئی، نوح علیہ السلام کی خدمت میں ایک صاحبہ تشریف لائی، نوح علیہ السلام سے آ کر عرض کرنے لگی، اے نوح میرا بیٹا وفات پا گیا، دعا کر دے، اللہ سکون دے دے، اللہ سکون دے دے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے ماں تیرے بیٹے کی عمر کیا تھی؟ اس صاحبہ نے بتایا، میرے بچے کی عمر 350 برس تھی۔ نوح علیہ السلام مسکرانے لگے اور فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام مسکرانے لگے اور فرمایا، اے بہن شکر کر، اللہ نے 350 برس تیرے بیٹے کی
جی عمر فرمائی ایک نبی تشریف لانے والے ہیں، نبی آخر الزماں، کالی کملی والے، آمنہ کے چاند، آمنہ کے لال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ ان کی امت کی عمریں جی 60 اور 70 سال کے درمیان عموماً ہوں گی۔ وہ صاحبہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی اللہ خیر، پھر تو وہ مکان بھی نہیں بنائیں گے، کسی درخت کے سائے میں زندگی گزار دیں گے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وہ ان کاموں میں دنیا طلبی میں بھی بہت آگے ہوں گے، بہت آگے ہوں گے، وہ اس مختصر سی زندگی میں بھی بہت کچھ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، میری ماؤں، یاد رکھیں بہرحال دنیا چھوڑ کر ہمیں بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ تاریخ وفات ہم نہیں جانتے، تاریخ پیدائش ہم بتا سکتے ہیں لیکن تاریخ وفات نہیں بتا سکتے۔ اللہ ہماری تاریخ وفات بھی جانتا ہے، قبر حشر کو جانتا ہے۔ ممکن ہے کہ کفن کی چادریں ہماری دکان پر آ گئی ہوں، بہت ممکن ہے ہماری قبر میں جو لکڑی اور پھٹے رکھے جانے ہیں وہ آرا مشین سے چر کر آ چکے ہوں، بہت ممکن ہے آنے والے رمضان کا چاند ہماری قبر پر آئے۔ بہت سے لوگوں نے پچھلے رمضان کا چاند خود دیکھا تھا اور اس رمضان کا چاند ان کی قبروں پر آ رہا ہے۔ میری بہنوں، ہمارا بھی موت کا وقت بہت قریب آ رہا ہے، ہمیں موت کی تیاری کر لینی چاہیے۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والوں کو اللہ کے نبی نے کئیس بتایا ہے۔ کئیس کہتے ہیں بڑے عقل مند کو، الکئیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من ادوع نفسه هوا وتمنى على الله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عقل مند تھے، ہمارا اور آپ کا یہی یقین جی ایمان ہے۔ اور نبی عقل مند کس کو فرما رہے ہیں؟ جو موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جائے، قبر میں جانے سے پہلے اس کی تیاری میں لگ جائے، مٹی کے بچھونے میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کا اہتمام کرے۔ بیٹی کی شادی کی تیاری 2 سال پہلے، موت کی کوئی تیاری نہیں، قبر کی کوئی تیاری نہیں، میدان معاشر کے سوالات و جوابات کی کوئی تیاری نہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا میدان معاشر میں اللہ کی بارگاہ میں 4 سوالات کیے جائیں گے، اس سے پہلے ہمارے قدم اپنی جگہ سے ہلنے والے نہیں۔ پہلا سوال، عن عمره فيما افناه، عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما بلاه۔ پہلا سوال، تو نے اپنی زندگی کو کن کاموں میں گوایا؟ ہم نے تجھے زندگی دی تھی، تو اس زندگی کا مالک نہیں تھا، تو نے اپنی منشا کے مطابق زندگی کو سفر کیوں پورا کیا؟ ہم اپنی جان کے مالک نہیں، ہم اپنے مال کے مالک نہیں، ہم اپنی صلاحیتوں کے مالک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے عوض سودا کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کے عوض سودا کیا ہے۔ دیکھو تو صحیح، خریدار بن کے اللہ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری صلاحیتیں ہم نے جنت کے عوض خرید لی ہیں۔ میری ماؤں بہنوں، اب ہم اس جان کے مالک نہیں، اس جان کا سودا ہو چکا ہے، اللہ پاک خریدار بن چکے ہیں۔ ارے خریدار بن کر کون آیا، اس پر تو غور کرو۔ میری آپ کی دکان پر اللہ کے نبی کی مسجد کا مؤذن آئے تو کیا ہمیں خوشی نہیں ہوگی کہ میری دکان پر نبی کی مسجد کے مؤذن آئے؟ ارے دیکھو تو صحیح، خریدار اللہ خود بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کلام الہی میں بیان فرمایا ہے۔ میرے رب کی قسم، ہم اپنی صلاحیت کے مالک نہیں، ہم اپنی جان کے مالک نہیں، ہم اپنی کمائی ہوئی دولت کے مالک نہیں، یہ سب اللہ نے جنت کے عوض خرید لی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی صلاحیتوں کو دین پر لگانے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان و یقین پر لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ سے بڑی مؤدبانہ درخواست ہے، اپنی صلاحیتوں کا رخ بدل دیجیے، اپنی سوچ کو بدل دیجیے، اپنا نظام زندگی بدل دیجیے۔ آج ہماری سوچ بڑی گھٹیا ہو گئی، بڑی گھٹیا ہو گئی۔ کیا سوچے صاحب؟ کھاؤ، کماؤ، لگاؤ، بناؤ، جماؤ، سجاؤ، گرم گرم روٹیاں
نرم نرم بوٹیاں، ہوادار کوٹھیاں، بیوی بچے اور مکان، روٹی کپڑا اور دکان۔ ارے اپنے بچوں کو تو کتیا بھی پال لیتی ہے، اپنا پیٹ تو گدھا بھی بھر لیتا ہے۔ یہ فرمایا اپنی پیاس تو کتا بھی بجھا لیتا ہے، مال دولت ایک ناپاک عورت بھی کما لیتی ہے۔ اصل تو یہ ہے اللہ سے تعلق قائم ہو جائے، اللہ کی معرفت مل جائے، اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کا تعلق مل جائے، اللہ کے خزانوں کا یقین ہو جائے، اللہ کی قدرت کاملہ کا یقین ہو جائے، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کا یقین ہو جائے، اللہ کی بنائی ہوئی جہنم کا یقین ہو جائے۔ اعمال صالحہ پر قبر جنت بنے گی، برائیوں پر قبر جہنم کا گڑھا بنے گی، اس کا یقین کامل میسر ہو جائے۔ آج ہمارا یقین کمزور ہو گیا، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبروں کا یقین ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ پیشاب کی رپورٹ کو مان لیتے ہیں، یہ فرمایا خون کی رپورٹ کو مان لیتے ہیں۔ اگر ہم جتنا یقین پیشاب پاخانے کی رپورٹ پر کرتے ہیں، یہود عیسائیوں کی رپورٹوں پر کرتے ہیں، اگر اتنا یقین ہم محمد مصطفیٰ کالی کملی والے آمنہ کے چاند کی رپورٹوں کا یقین کریں، میرے رب کی قسم جنازے میں شرکت کے لیے اللہ فرشتوں کو بھیج دے، جنازے میں شرکت کے لیے اللہ محدثین کو بھیج دے، اللہ مفسرین کو بھیج دے، اللہ صالحین کی جماعت کو بھیج دے، اللہ قانتین کی جماعت کو بھیج دے، اللہ صائمین کی جماعت کو بھیج دے، اللہ متقی پرہیزگار جماعتوں کو بھیج دے، اللہ دعوت کے ساتھیوں کو بھیج دے، اللہ شہر کے امیروں اور دعوت کے ذمہ داروں کو بھیج دے۔ میری مائیں بہنیں یقین کریں نبی کی دی ہوئی خبروں کا، ایسا یقین کامل جو میرے نبی کے صحابہ نے کیا، جیسا یقین نبی کے زمانے کی عورتوں نے نبی کی زبان پر یقین کیا، اللہ کرے ایسا یقین مجھے آپ کو نصیب ہو جائے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو آپ کی والدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بے چین ہو گئی، تڑپ گئی، لرز گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جب وصال پا گئے، 18 مہینے کی عمر مبارک ہے، تو آپ کی والدہ ابراہیم کی والدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بے چین ہو گئی۔ میرے نبی نے فرمایا آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا چاہے تو دیکھ لے، اپنے بیٹے کو دیکھ لے کس حال میں ہے۔ ماریہ قبطیہ نے منع کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان پر میں اپنی نگاہوں سے زیادہ یقین رکھتی ہوں، میں اپنی نگاہوں سے زیادہ یقین کرتی ہوں، میری نگاہ غلط ہو سکتی ہے، آپ کی خبر غلط نہیں ہو سکتی۔ یا رسول اللہ اگر مجھے نظر نہ آیا تو میرا ایمان و یقین خطرے میں پڑ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نظر پر یقین نہیں کیا، نبی کی دی ہوئی خبروں پر یقین کیا۔ میری بہنوں آپ بھی نبی کی دی ہوئی خبروں کا یقین کرو، اپنی اولادوں کی تربیت سنت اور شریعت کے موافق کرو، اپنی اولادوں کی تربیت قرآن و حدیث کے موافق کرو، اپنی اولادوں کو سنت اور شریعت کے موافق پالو۔ آج کی مائیں نے اپنے بچوں کی تربیت میں بہت گھناؤنی حرکت کی ہے، یہودیوں کی جھولی میں ڈالا، عیسائیوں کی جھولی میں ڈالا، نصرانیوں کی جھولی میں ڈالا، محمد مصطفیٰ کی جھولی خالی پڑی ہے۔ مکاتب دینیہ خالی ہو گئے، مکاتب قرآنیہ خالی ہو گئے، مکاتب ایمانیہ خالی ہو گئے، مکاتب اسلامیہ خالی ہو گئے۔ میری ماں بہنوں بدل دو، اپنی سوچ کو بدل دو، اپنے نظام زندگی کو بدل دو، اپنی اولادوں کو اپنی آخرت کے لیے پالو۔ آج کی ماں نے اپنی اولادوں کو دنیا اتنی سکھائی، انگریزی اتنی سکھائی، دنیاوی علوم اتنے پڑھائے کہ بچہ بڑے بڑے انگریزوں کو پڑھا دے، اور ماں اپنے بچے کو اتنا دین نہ سکھا سکی کہ بچہ ماں کا جنازہ پڑھ سکے۔ دل کے پھپولے جل گئے سینے کے داغ سے، میرے گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے، لکڑی کا کیڑا لکڑی کو کھا گیا، پتھر کا کیڑا پتھر کو کھا گیا۔ بھائی سہیل ذرا انہیں گھر چھوڑ جاؤ، نیند آ رہی۔ لکڑی کا کیڑا لکڑی کو کھا گیا، پتھر کا کیڑا پتھر کو کھا گیا، ریشم کا کیڑا ریشم کو کھا گیا، دھان کا کیڑا دھان کو کھا گیا، اناج کا کیڑا اناج کو کھا گیا۔ 15ویں صدی کا نام لیوا مسلمان
میرے آقا کی شریعت کو اڑا گیا، میرے آقا کی سنتوں کو اڑا گیا، میرے آقا کی ہدایات کو اڑا گیا، میرے آقا کے فرامین کو اڑا گیا۔ یاد رکھیں، یقین کریں، 80 لاکھ کی سواری، 80 لاکھ کی سواری پجیرو کار انٹرنیشنل ہائی وے پر 200 کی اسپیڈ پر دوڑے، 80 لاکھ کی 4 ویلر کار انٹرنیشنل ہائی وے پر 200 کی اسپیڈ پر دوڑے اور اس کے بریک فیل ہو جائے، اس سے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا نقصان ہماری بیٹیوں کے ٹیوشن سینٹر سے ہو رہا ہے، جتنا نقصان ہمارا موبائل کی اسکرین سے ہو رہا ہے، جتنا نقصان ہمارا خدائے پاک کی قسم اپنی بیٹیوں کو بے پردہ پھرانے سے ہو رہا ہے۔ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ نبی کی بیٹی نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو کسی کو خبر نہ ہو سکی، ہماری بچی جوان ہوئی تو شہر کے جوانوں کو خبر ہو گئی۔ کیا ہوا؟ شہر کے نوجوانوں کو کیسے علم ہو گیا کہ صاحب میسیج آ رہے ہیں، واٹس ایپ پر تصویریں آ رہی ہیں، فیس بک پر تصویریں آ رہی ہیں۔ اے ماں، میدان محشر میں اللہ پاک نے پیارے نبی کے سامنے اگر تجھ سے یہ سوال کیا کہ میں نے نبی کو بیٹی عطا کی، اس نے اپنی بیٹی کو پردے میں پالا، تو نے اپنی بیٹی کو بے پردہ بنا کر پالا، پرورش کی، تو کیا جواب ہوگا؟ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ کی ناراضگی سے اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، اپنی معرفت نصیب فرما دے، اپنی محبت نصیب فرما دے، اپنا تعلق نصیب فرما دے، اپنے خزانوں سے لینے والا بنا دے، اللہ کی طاقت کا یقین مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنے احسانات کیے ہیں، خدا کرے ان احسانات علم ہو جائے، ان کا یقین ہو جائے، تاکہ اس پر شکر ادا کرنے کا موقع مل جائے۔ اللہ نے کتنے احسانات کیے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے تمہارے لیے آسمان سے پاکیزہ پانی نازل فرمایا، مائے طہور فرمایا۔ ماء طہورا، مائے طہور۔ مائے طہور کس کو کہتے ہیں؟ مولانا صاحب بتا دیجئے، ہم نہیں جانتے۔ مائے طہور کہتے ہیں جو خود بھی پاک ہو اور دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اسے مائے طہور کہتے ہیں۔ دیکھیے، دودھ پاک ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت اس میں موجود نہیں۔ ناریل کا پانی پاک ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ موسمی کا رس پاک ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ انار کا رس پاک ہے، پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ پانی کو اللہ نے مائے طہور فرمایا ہے کہ جو خود بھی پاک ہو اور دوسروں کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ دیکھو یہ فرمایا، آنکھ سے نکلنے والا آنسو کا قطرہ پاک ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ نے پانی کو ماہ طہور بتایا کہ خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اللہ نے پانی کس کے لیے نازل کیا؟ میرے اور آپ کے لیے، میرے اور آپ کے لیے۔ اللہ پیتا نہیں پلاتا ہے، سوتا نہیں سلاتا ہے۔ اللہ تو یہ فرمایا، کھاتا نہیں کھلاتا ہے، پہنتا نہیں پہناتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے میرے آپ کے لیے بنائی۔ پانی کتنی بڑی نعمت، اللہ نے پانی کیسی عظیم الشان نعمت پیدا فرمائی۔ اوپر سے نیچے آئے تو بارش بن کر، نیچے سے اوپر جاتا ہے تو بھاپ بن کر، پتی پر گرے تو شبنم، پتی سے نکلے تو عرق، آنکھ سے نکلے تو آنسو، جسم سے نکلے تو پسینہ، جمع ہو جائے تو جھیل، بہ پڑے تو نہر۔ میرے نبی کی انگلیوں سے نکلے تو آب کوثر، اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلے تو آب زمزم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیتا نہیں پلاتا ہے، سوتا نہیں سلاتا ہے، کھاتا نہیں کھلاتا ہے، پہنتا نہیں پہناتا ہے۔ اللہ کی طاقت کو بولو، اللہ کی قوت کو بولو، اللہ کی قدرت کو بولو، اللہ کی عزت کو بولو، اللہ کے خزانوں کو بولو۔
خدائے پاک کی قسم اللہ کی بڑائی کو بولیں گے تو ہمارے قلب میں اللہ کی محبت بڑھ جائے گی، اللہ کا تعلق بڑھ جائے گا، پھر لحاظ پاس کرنا آسان ہوگا۔ محبت میں لحاظ پاس کیا جاتا ہے، اور جہاں محبت نہ ہو وہاں بد لحاظی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم بد لحاظ کیوں بن گئے؟ نبی کی سنتیں جوتے کی نوک پر کیوں آ گئی؟ کیونکہ محبت مٹ گئی ہے۔ خدائے پاک کی قسم اگر ایک انسان کو ایک جانور سے محبت ہو جائے تو اس کا بھی لحاظ پاس کرتا ہے، اس کی بھی قدر کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتا ہے۔ پڑوس سے محبت ہے تو اس کا لحاظ پاس ہوتا ہے، محبت ہوگی تو لحاظ پاس ہوگا۔ میاں میں بیوی میں آپس میں کبھی محبت ہو، گہری محبت ہو تو لحاظ پاس ہوتا ہے۔ بیوی سے شوہر خود کہتا ہے آپ کو بہت دن ہو گئے آپ اپنے گھر نہیں گئی، جائیے 3 دن کے لیے اپنے گھر چلی جائیے، اماں سے ملائیے، ابا جان کی خدمت کرائیے۔ محبت ہوگی تو لحاظ پاس ہوگا، محبت نہیں ہوگی تو بد لحاظ بن جائے گے۔ آج ہم بد لحاظی پر اترے ہوئے ہیں۔ ہمارے بچوں میں یہودیوں کے بچوں میں کوئی فرق نہیں، ہماری بیٹیوں کی ڈولی میں اور یہودیوں کی بیٹی کی ڈولی میں کوئی خاص فرق نہیں رہا۔ ڈی جے باجے، ناچ گانا، واہی تباہی، کس قدر ڈی جے باجے بجتے ہیں، نتیجہ اچھا نہیں نکلتا۔ پہلے ڈی جے باجے بجے، پھر میاں بیوی میں آپس میں جوتے چپل بجے، پھر کورٹ کچہری، نہ جانے کیسے کیسے مقدمات، گرفتاریاں، کمائی ہوئی دولت ان کے حوالے کی جاتی ہے، وکیلوں کا پیٹ بھرا جاتا ہے، ججوں کو کھلایا جاتا ہے۔ کاش نبی سے محبت ہوتی، اللہ سے محبت ہوتی تو یہ ساری عدالتیں بند ہو جاتی۔ ساری عدالتیں آج خدا کی قسم مسلمانوں کی بنیاد پر اتنی قائم دائم ہیں۔ جھگڑے، مار کاٹ، قتل، غارت گیری ہمارے میں پائے جاتے ہیں۔ قریشی برادری میں ایک معصوم بچے کو قتل کیا گیا۔ کس نے قتل کیا ہے؟ کہ یہودی قتل کرنے آئے تھے؟ کہ عیسائی آئے تھے؟ کہ دشمنان اسلام آئے تھے؟ نہیں، اپنے بھائی نے بھائی کو قتل کیا، چاچا نے بھتیجے کو قتل کیا۔ نبی کی سنت کو جوتے کی نوک سے روندنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اللہ تعالی رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یوں ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ یوں ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تجھے تو اللہ نے رہبر بنا کر بھیجا تھا، تجھے اللہ نے رہبر بنا کر بھیجا تھا، تجھے اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا تھا، تجھے اللہ نے نبی کا امتی بنا کر بھیجا تھا، تجھے اللہ نے قرآن کا وارث بنا کر بھیجا تھا۔ تو بھول گیا، تو بھول گیا۔ ایک شخص نے طوطا پالا، ایک شخص نے طوطا پالا اور اس کو گفتگو سکھائی، اس کو بڑی پیاری گفتگو سکھائی۔ ایک مرتبہ طوطے نے بڑی محبت سے اپنے مالک سے کہا صاحب مجھے آپ چھوڑ دیجئے، اب میں آزادانہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ مالک نے رحم کھاتے ہوئے طوطے کو آزاد کیا، پنجرے کا دروازہ کھولا، طوطا باہر نکلا لیکن اڑ نہ سکا۔ مالک نے کہا اڑ جا، وہ کہتا ہے میں اڑنا بھول گیا، میں اڑنا بھول گیا۔ آج ہم نبی کی غلامی بھول گئے، نبی کی سنتیں بھول گئے، نبی کی سنت بھول گئے، نبی کی شریعت بھول گئے۔ بیٹی کا رشتہ ٹوٹا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹی بیوہ ہوئی تو آنکھ میں آنسو آ گئے، اماں کا جنازہ اٹھا تو آنکھ میں آنسو آ گئے۔ نبی کی لائی ہوئی شریعت کا جنازہ اٹھا، کسی کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ اللہ معاف فرما دے، معافی کا فیصلہ فرما دے، ہدایت کا فیصلہ فرما دے، بخشش کا فیصلہ فرما دے، عزت کا فیصلہ فرما دے، عظمت کا فیصلہ فرما دے۔ نیت کریں، ارادے کریں، عزائم کریں کہ انشاءاللہ زندگی میں بدلاؤ لائیں گے۔ حالات تو آتے ہیں، حالات تو آتے ہیں، شروع میں حالات آئیں گے، بعد میں رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، عزتیں آئیں گی۔ فاران کی چوٹیوں پر ہمارے نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو پتھر آئے، تیر آئی، تلوار آئی، جادو کی ہنڈیاں آئی، کس قدر مصیبتیں آئیں، لیکن جب میرے نبی کا جنازہ اٹھا تو 2 لاکھ صحابہ آنسو بہا رہے تھے، 2 لاکھ صحابہ آنسو بہا رہے تھے۔ شروع میں حالات آتے ہیں، بعد میں عزتیں عظمتیں آتی ہیں۔ یہ دین کے معاملے میں ہوتا ہے، شروع میں حالات آئیں گے، بعد میں عزتیں عظمتیں آئیں گی۔ دیکھو جب دانت نکلتے ہیں تو کتنی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، بعد میں کتنی راحتیں آتی ہیں۔ بچے کا ماں دودھ چھڑاتی ہے،
کتنے حالات آتے ہیں، بچہ واویلا کرتا ہے، آہو بکا کرتا ہے، ماں پوری پوری رات اس کو گود میں اٹھائے پھرتی ہے، بچہ فیڈر کو منہ لگانے کو تیار نہیں، اللہ اکبر، جب وہ دودھ چھوڑ دیتا ہے خدا کی قسم پھر بڑی بڑی نعمتیں اللہ اس کے پیٹ میں پہنچاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اب اس کو دودھ میں پانی میں روٹی چور کر کھلاؤ، اب اسے دال کا پانی پلاؤ، اب اسے چاول کا پانی پلاؤ۔ دیکھو دودھ کے چھوڑنے کی تکلیف برداشت اگر نہ کی جاتی تو ہمیں یہ نعمتیں ہمیں کھانے کو نہ ملتی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مقام پر رہ کر تقریروں کے سننے سے، تفسیروں کے سننے سے، تعلیموں کے سننے سے، جلسے جلوسوں کی شرکت سے میری بہنوں میرے بھائیوں جذبات تو پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن زندگی میں پورا دین صرف مقام کی تقریروں سے نہیں آتا، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ قدم آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے راستے میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ روتے ہوئے بچوں کو چھوڑ کر جاؤ، روتی ہوئی بیوی کو چھوڑ کر جاؤ، روتی ہوئی ماں کو چھوڑ کر جاؤ۔ اللہ کے راستے میں کبھی کچی ملتی ہے، کبھی پکی ملتی ہے، کبھی وقت پر ملتی ہے، کبھی بے وقت ملتی ہے، اس میں اللہ کے راستے میں عید منانے کے عادی بنو۔ بڑا عجیب منظر ہوتا ہے، ہم نے اللہ کے راستے میں عید منائی، ہماری جماعت علی گڑھ گئی ہوئی تھی، سکندرا راؤ میں ہماری جماعت کام کر رہی تھی، رمضان کا مہینہ پورا ہوا، اسی میں عید آ گئی، ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ گئے۔ جب عیدگاہ سے باہر نکلے تو دیکھا ایک صاحب اپنی بیٹی کو بائک پر لے کر جا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کسی کو اماں یاد آئی، کسی کو ابا یاد آئے، کسی کو بچے یاد آئے۔ جماعت کے ساتھیوں نے مسجد میں جا کر رونا شروع کیا۔ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا آنسو کا قطرہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے آنسو کے قطرے کی قیمت اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے میدان معاشر میں اللہ کی بارگاہ میں ایسی ترازو ہیں، ایسے کمپیوٹرز کانٹے ہیں، یہ فرمایا جو بڑے سے بڑے عمل کا وزن کر دیتے ہیں، وزن بتاتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے آنکھ کے آنسو کے قطرے کا وزن وہ نہیں بتا پاتا، وہ تو اللہ ہی بتاتے ہیں اس کی کیا قیمت ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے انسان کی آنکھ سے اللہ کی محبت میں رات کی تنہائی میں نکلے ہوئے آنسو کی قیمت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کے وزن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میری مائیں، میری محترم بہنیں، محترم خواتین، آئے ہوئے عزیز مہمان حضرات، بڑی مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں زندگی میں دین کو لے کر آئیں، سنت شریعت کو لے کر آئیں، زمانے کو نہ دیکھو بلکہ زمانہ جس کی قدموں کی دھول سے بنا اس کو دیکھو۔ یہ فرمایا علماء نے لکھا ہے چاند نبی کی محبت میں بنا، سورج نبی کی محبت کا صدقہ، آسمان نبی کی محبت کا صدقہ، زمین نبی کی محبت کا صدقہ، ہوا نبی کی محبت کا صدقہ، فضا نبی کی محبت کا صدقہ، دایاں بایاں نبی کی محبت کا صدقہ، رائٹ ہینڈ نبی کی محبت کا صدقہ۔ یاد رکھیں یہ ساری کائنات میرے نبی کی محبت کے صلے میں بنی ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے لولاک لما خلقت الافلاق، میرے نبی اگر میں آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ نہ فرماتا تو میں مشرق کو نہ بناتا، مغرب کو نہ بناتا، شمال کو نہ بناتا، جنوب کو نہ بناتا، ہوا کو نہ بناتا، فضا کو نہ بناتا۔ یہ سب آمنہ کے چاند کی محبت کا صدقہ ہے، آمنہ کے لال کی محبت کا صدقہ ہے، میرے آپ کے نبی کی محبت کا صدقہ ہے، معراج کے دلہا کی محبت کا صدقہ ہے، شان بطھا کی محبت کا صدقہ ہے۔ اللہ کرے محبت پیدا ہو جائے تو لحاظ پاس ہوگا، لحاظ پاس ہوگا۔ جو بچہ ماں سے محبت کرتا ہے وہ اس کی بات کا لحاظ کرتا ہے، جو بچہ ماں سے محبت نہیں کرتا وہ بد لحاظ بن جاتا ہے، بد لحاظ بن جاتا ہے۔ چند دن پہلی بات ہے، اسی محلے کا واقعہ ہے، میں جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے ایک گلی سے گزرا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایک مکان کے دروازے سے میرا گزر ہوا، مکان کے دروازے پر ایک صاحبہ کھڑی ہے، بائک پر ایک نوجوان لڑکا آیا، ماں نے کہا بیٹا میں کہنا بھول گئی تھی، اللہ تجھے جزا دے، بیٹا تھوڑا ہری مرچ اور ہرا دھنیا بھی لا دے، پودینہ لا دے۔ اس نے کہا بس تیرے میں یہی کمی ہے، تیرے میں یہی کمی ہے، تو بار بار ستاتی ہے،
تو بار بار ستاتی ہے، یہ کہہ کر بچہ ماں کو جواب دے کر چلا گیا، تجھ سے پہلے کہا تھا جو کچھ منگانا ہے تو پہلے بتا دے، لیکن تیری یہی عادت خراب ہے، تو بار بار پریشان کرتی ہے۔ اگر اس سے ماں سے محبت ہوتی تو یہ زبان پر کلمات نہ لاتا۔ محبت، آداب محبت تجھ کو خود بتا دے گی، محبت، آداب محبت تجھ کو خود سکھا دے گی۔ اللہ کرے ہمیں نبی پاک سے ایسی محبت ہو جائے جیسی محبت نبی پاک ہم سے فرماتے ہیں۔ ہم کیا جانے ہمارے نبی کو ہم سے کتنا تعلق تھا، کتنی محبت تھی۔ اللہ اکبر۔ لکھا ہے علماء نے، ایک چور کو اللہ کے نبی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ کیا لکھا ہے؟ ایک چور کو پیارے نبی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ پیارے نبی نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ کہ فلاں قبیلے سے آئے ہیں۔ کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ اس نے چوری کی ہے۔ میرے نبی نے اس سے سوال فرمایا حل انت سارق، کیا تو نے چوری کی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں یا رسول اللہ مجھ سے چوری ہوئی ہے۔ میرے نبی نے حکم فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس شخص کو لے گئے اور ہاتھ کاٹ دیا گیا، بلکہ پنجہ کہنا چاہیے، پنجہ کاٹ دیا جائے۔ یہ فرمایا جب یہ ہاتھ پنجہ بن جائے، لوٹ کھسوٹ کرنے والا بن جائے، تب شریعت کہتی ہے اس پنجے کو کاٹ دو۔ یہ ہاتھ اس وقت ہاتھ ہے جب تک یہ لوٹ کھسوٹ سے بچے، اور جب یہ لوٹنے والا بن جائے، مار کاٹ کرنے والا بن جائے، پھر یہ ہاتھ نہیں رہا، یہ پنجہ بن گیا۔ پنجوں کو کاٹنے کا حکم ہے، ہاتھ کو کاٹنے کا حکم نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کاٹ دیجئے۔ اس شخص کے ہاتھ کو یعنی پنجے کو کاٹ دیا گیا۔ میرے نبی کو دیکھا گیا مسجد نبوی کے کونے میں رو رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا میرے ایک امتی کے میرے شہر میں میرے حکم سے ہاتھ کاٹے گئے، کل میدان محشر میں یہ بغیر ہاتھ کے آئے گا، تمام اولین آخرین کے سامنے اس کا راز فاش ہو جائے گا۔ مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب اس کو بغیر ہاتھ کے وہاں پیش کیا جائے گا اور لوگ سوال کریں گے اس کا ہاتھ کہاں گیا، تو جواب ہوگا کہ اس نے چوری کی تھی تو ہاتھ کٹا ہے۔ میرے ایک امتی کی رسوائی ہوگی۔ محبت ہوگی تو لحاظ ہوگا، محبت مٹے گی تو بدلحاظی پیدا ہو جائے گی۔ آج ہم کیسے بدلحاظ بن گئے؟ ایک ایک حدیث ہماری زندگیوں سے نکلتی چلی گئی۔ کالا خضاب منع ہے، لیکن جہاں بال سفید ہوئے فوراً کالے کر لیتے ہیں۔ آخر کیا بات آئی؟ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ارے بھائی اللہ کا شکر ہے عمر بڑی تو بال سفید ہوئے، وہ بھی تو بچے ہیں جو ماں کے پیٹ میں دنیا سے چلے گئے، ایکسپائر پیدا ہو گئے، وہ بھی تو بچے ہیں جنہوں نے دودھ کے زمانے میں دم توڑا۔ اللہ نے اتنی زندگی دی تھی، بال سفید ہوئے، اللہ کا احسان ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جب مومن بندے کا بال سفید ہو جاتا ہے تو اللہ کو رحم آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا من خضب بالسواد خضب اللہ سود اللہ وجہہ یوم القیامہ، من سود بالخضاب سود اللہ وجہہ یوم القیامہ، جو کالے رنگ سے اپنے بالوں کو کالا بنائے گا، یعنی سفیدی کو چھپائے گا کالے رنگ سے، میدان معاشر میں اللہ پاک تمام اولین آخرین کے سامنے اس کے چہرے کو کالا بنائیں گے۔ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے خضاب یہ فرعون کا طریقہ ہے۔ روزانہ صبح سویرے فرعون خضاب کرتا تھا، کالا خضاب کرتا تھا۔ افسوس کی بات ہے خدا پاک کی قسم، بالوں کا سفید ہو جانا یہ اللہ کی رحمت اور برکت ہے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے سفید بال ہو جائیں اور پھر موت آئے تو اللہ تعالیٰ حساب معاف کر دیتے ہیں، حساب میں نرمی پیدا فرماتے ہیں۔ ایک شخص جوانی میں مر رہا تھا، اس نے اپنی ماں سے بلا کر کہا اگر اسی حال میں اسی جوانی کے عالم میں میری موت واقع ہو جائے، مجھے نلا دیا دھلا دیا جائے کفنا دیا جائے تو میری داڑھی پر تھوڑا سا آٹا ڈال دینا، آٹے کا پاؤڈر۔ ماں نے کہا بیٹا کیوں؟ اس نے کہا ماں تو ایسا کر لینا۔ اسی حال میں انتقال ہوا، ماں نے اس کی نصیحت پر عمل کیا،
اس کی داڑھی پر تھوڑا آٹا چھڑک دیا گیا۔ اس کے چند دن کے بعد اس کے ایک دوست نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگے دیکھیے وہ سامنے جنت نظر آ رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں مجھے پیش کیا گیا، اللہ پاک علام الغیوب ہے، پھر بھی اللہ پاک مجھ سے سوال فرما رہے ہیں، میرے بندے تو نے مرنے پر موت کے وقت اپنی ماں سے کیوں وصیت کی کہ میرے بالوں پر آٹا ڈال دینا؟ اس شخص نے ڈرتے ہوئے جواب دیا، یا اللہ میں نے سنا تھا اگر داڑھی کے بال سفید ہونے شروع ہو جائیں، بال سفید ہونے شروع ہو جائیں تو اللہ پاک حساب میں نرمی کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج اسی عمل پر ہم تیری بخشش فرماتے ہیں۔ شراب پینے والے ہیں، ایک ادا پسند آ گئی، اللہ کرے ہماری بھی کوئی ادا پسند آ جائے۔ ہو نمازی کے شرابی یہ کوئی شرط نہیں، وہ جسے چاہے مقدر کا سکندر کر دے۔ ہو نمازی کے شرابی یہ کوئی شرط نہیں، وہ جسے چاہے مقدر کا سکندر کر دے۔ کلام سنیں۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہاں چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ اللہ کرے مسلمان جیسی محبت مدینے پاک سے کرتا ہے، ایسی محبت مسلمان رسول پاک سے کرے۔ مدینے سے اتنی محبت، مدینے کے اذانوں سے محبت، مدینے کی مسجد سے محبت، مدینے کی مٹی سے محبت، مدینے کے قبرستانوں سے محبت، مدینے کی کھجوروں سے محبت، اور مدینہ جس ذات گرامی کی دی ہوئی عطا ہے، اس کی سنتوں سے کوئی محبت نہیں، کوئی لگاؤ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ مدینہ تو جنگل تھا، پوچھو علماء سے، مدینہ جنگل تھا، میرے نبی نے ہجرت فرمائی تب مدینہ مدینہ بنا۔ علماء فرماتے ہیں میرے نبی کو مکے سے پیار تھا، اللہ کو مدینے سے پیار تھا، میرے نبی نے اللہ کے خاطر مکے کی قربانی دی، مکے کو قربان کیا، اپنی خواہش کو قربان کیا، تو اللہ نے اپنے نبی کو اپنی پسند میں لے جا کر سلا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماحول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگی میں ہماری اولاد کے سر کے بال اگر درست نہ ہو سکے تو کیا ہمارے مرنے کے بعد ان کے جسم سے نکلنے والے اعمال درست ہو جائیں گے؟ ہماری زندگی میں ہماری اولاد کا ظاہر پاک نہ ہو سکا تو کیا ہمارے مرنے کے بعد ان کا باطن پاک ہو جائے گا؟
نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنے گھر کا ماحول سنت کے موافق بنانے کی پوری کوشش کریں گے، اپنے گھر کی چار دیواری کو سنت شریعت کے موافق بنائیں گے۔ یاد رکھیں آپ کے گھر کی چار دیواری میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت کرے گی، اللہ سے عرض کرے گی، اے اللہ اس گھر کی چار دیواری میں تیرے نبی کے دین کے مذاکرے ہوتے تھے، اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ اللہ سنت شریعت کے مذاکرے ہوتے تھے، اللہ ان کی مغفرت کر دے۔ اللہ کرے یہ چار دیواری گھر والوں کے لیے شفاعت کا سبب بنے۔ وہ جبھی ہوگا جب احکامات کی حفاظت ہوگی، برائیوں سے بچیں گے، اللہ کے حکموں کے مطابق چلیں گے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے گناہوں سے بچیں، نیکی بہت زیادہ چاہے نہ ہو سکے لیکن گناہوں سے بہت زیادہ بچیں۔ ارے بھائی نیکی تو بڑے بڑے گنہگار بھی کر لیتے ہیں لیکن گناہوں سے بچنے کی پابندی اور اہتمام نیک لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنا آسان فرما دے۔ یہ زمین بڑی محترم ہے، بتائیے ہمارے آپ کے نبی کہاں آرام فرما رہے ہیں؟ زمین میں۔ نبی کے ماں باپ کہاں آرام فرما رہے ہیں؟ زمین میں۔ دائی حلیمہ کہاں آرام فرما رہی ہیں؟ زمین میں۔ اللہ نے بیت اللہ شریف کہاں قائم فرمایا؟ زمین پر۔ مینا عرفات کے میدان کہاں ہیں؟ زمین پر۔ صفا مروہ کی پہاڑیاں کہاں ہیں؟ زمین پر۔ کلام الہی کہاں نازل ہوا؟ اس محترم زمین پر، اور ہم اس زمین پر نافرمانیاں کریں، بہت افسوس کی بات ہے، بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ اللہ کرے اس زمین کا ہم احترام کرے، اس زمین کا لحاظ پاس کرے۔ بہت محترم زمین ہے، محمد مصطفیٰ اس میں آرام فرما رہے ہیں۔ ہم اس پر داڑیاں اڑاتے ہیں، ناپاک تصویریں دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہمارے گھر والے دیکھتے ہیں، ہمارے دوست و احباب دیکھتے ہیں۔ سارا سسٹم خراب ہو گیا، کماتے کماتے مقروض اور کھاتے کھاتے مریض ہو گئے۔ ماں سے کہا جائے، ماں آپ کی بیٹی جوان ہو رہی ہے، نیٹ کے لباس میں ٹیوشن جاتی ہے، کیا ہوا بچی ہی تو ہے۔ ماں آپ کی بیٹی نیٹ کے لباس میں ٹیوشن گئی، کیا ہوا بچی ہی تو ہے۔ ماں آپ کی بیٹی نیٹ کے لباس میں، نیٹ کے دوپٹے میں گلشن والے کے یہاں آئس کریم کھانے پہنچی، کیا ہوا بچی ہی تو۔ ارے بچپن کا زمانہ ہی تربیت کا زمانہ ہے، بچپن میں نہیں بچپن میں تربیت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اچھی تربیت کی توفیق دے، ہماری بیٹی ایسی محترم بنے کہ جس گھر میں جائے وہی گھر دارالقرآن بن جائے، دارالحدیث بن جائے، دارالفقہ دارالسنہ بن جائے۔ گیس گودام پر ہمارے والد محترم کے محبت کرنے والے رہتے ہیں، ان کے مرید رہتے ہیں، ہم وہاں جاتے رہتے ہیں بیان میں۔ کچھ دن پہلے جانا ہوا، قبلہ رخ ہاتھ کر کے بتاتا ہوں، گھر سے فضائل اعمال کی تعلیم کی آواز روشن دان سے باہر آ رہی، بہت پرسکون مکان ہے، ایسے مقام پر ہے جہاں کوئی شور شوق نہیں۔ کچھ دیر تک میں کھڑا سنتا رہا، میری آنکھ میں پانی آ گیا، آنسو آ گئے۔ اب یہ چیزیں دیکھنے میں کہاں ملتی ہیں؟ ہمارے روشن دانوں سے تو ڈی جے باجوں کی آوازیں آتی ہیں، میوزک کی آوازیں آتی ہیں، انگلش گانوں کی آوازیں آتی ہیں۔ آج ہمارے روشن دانوں سے قرآن کی آوازیں نہیں آتی۔ میں نے دستک دی، اندر سے ان کے ہمارے دوست آئے، انہوں نے کہا قاری صاحب، انہوں نے پردہ کرایا، ہم اندر گئے۔ اللہ کی قسم بڑا نورانی ماحول، نیچے زمین میں پلاسٹک کی سب بچھا رکھی جیسے مسجد میں بچتی ہے، رحل پر فضائل اعمال رکھی ہے، سب گھر والے بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا تعلیم کون کر رہا تھا؟ نے کہا بھی بیٹے کی شادی ہوئی ہے، بیوی بڑی نیک سیرت ہے، مولانا اس نے ہمارے گھر کا نقشہ بدل دیا۔ روزانہ آدھا گھنٹہ فضائل کی تعلیم کرتی ہے اور روزانہ دینی مذاکرہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کہنے سے لے کر سلام پھیرنے تک سب کی نمازیں سنتی ہے، نماز کی سنتیں سنتی ہے۔ مولانا دیکھیے، وہ رسول اللہ کی سنتیں رکھی ہوئی ہے، وہ نماز کی سنتیں رکھی ہوئی ہے، ایک ایک سنت روزانہ سب کو یاد کراتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے گھروں میں یہ ماحول نہیں رہا، ہمارے گھروں میں یہ ماحول نہیں رہا۔ اللہ معاف کر دے، معافی کے فیصلے کر دے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ پاک جن کی مغفرت فرمانا چاہتے ہیں ان کے گھر میں بیٹیاں پیدا فرماتے ہیں،
لیکن کون سی بیٹی ہیں؟ وہی بیٹی ہیں جو بی بی فاطمہ کی سیرت پر زندگی گزارے ہیں، حیا حجاب کی چادروں میں زندگی گزارے ہیں، میرے نبی کی شریعت مطہرہ کے موافق زندگی گزارے ہیں۔ جو بیٹی ہیں بے حیا بے حجاب نیٹ کا لباس پہن کر اسکول اور کالج جائیں، کیا وہ باپ کے لیے جنت کی سند بنے گی؟ ان کی تو اپنی جنت خطرے میں ہے، باپ کو کیسے لے جائے گی؟ ان کا اپنا چلنا خطرے میں ہے، بوڑھے باپ کے لیے سہارا کیا بنے گی؟ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، اپنی معرفت نصیب فرما دے، محبت نصیب فرما دے، تعلق نصیب فرما دے۔ کہنے سننے میں جو خطا نسیان ہوئی اللہ اپنی دریائے رحمت سے اسے معاف فرما دے۔ آج یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ چھوٹے بڑے گناہوں سے بہت کوشش سے بچیں گے، جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ بہت بڑی نعمت ہے ہمت، بہت بڑی نعمت ہے اللہ جسے عطا فرماتے۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہمارا جسم بڑھتا چلا گیا، ایک مرتبہ جسم تولنے کا وزن تولنے کا اتفاق ہوا تو دیکھا 90 کلو، نے کہا اللہ خیر، اب کیا کیا جائے؟ ایک ڈاکٹر صاحب سے ملے، حکیم صاحب سے ملے کہ جی یہ ڈوز لے لیجئے، یہ کیپسول لے لیجئے، یہ کی لیجئے، یہ پی لیجئے، اور نسخے اتنے مہنگے کہ 200-300 کی روز کی دوا، کب تک پینا ہے صاحب؟ کہ 6 مہینے پی لیجئے۔ نے کہا یا اللہ، پھر حدیث پاک پڑھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ روزہ رکھو اللہ صحت بنائیں گے۔ میں نے کہا 1400 برس پہلے مسجد نبوی میں جو بات فرمائی ہے وہ پکی ٹکی ہے، ہم نے 40 روزوں کی نیت کی، الحمدللہ ساری کیفیت بدل گئی، پورا 10 کلو وزن گھٹا، 10 کلو الحمدللہ، بغیر سحری کے 40 روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ایک حکیم ایک ڈاکٹر صاحب سے ملا، انہوں نے کہا آپ نے ہی کمال کر دیے مولانا، لیکن آپ ایک کام اور کر لیجئے، ایک کام اور کر لیجئے، روٹی نہ کھائیں، دال پئیں، لوکی کھائیں، سبزی چمچ سے کھا لیں، سلاد کھا لیں، اور زیادہ سے زیادہ 1 روٹی کھا لیں، بس اپنا پیٹ بھریں پھلوں سے، کیلا نہ کھائیں، چند چیزوں کے نام گنائے اور جو چیزیں کھانے کی انہیں لکھائے۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے، کافی اثر محسوس ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے بیماروں کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر نورانی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس گھر کو قبول فرمائے، فردین بھائی کے والد محترم کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اماں جان کی عدت کو آسان فرمائے، بچوں کو ماں کی خصوصاً اس موقع پر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عدت کا زمانہ اور بے وگی کا زمانہ قرآن حدیث کی روشنی میں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں شب معراج میں میرا گزر جنت کے قریب سے ہوا، میں نے دیکھا جنت کے دروازے پر ایک خاتون کھڑی ہے، میں نے پوچھا جبرائیل امین سے یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ کے رسول سے عرض کیا یا رسول اللہ میں نہیں جانتی۔ اللہ کی جانب سے فرشتہ آیا، جواب ملا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک بیوہ عورت ہے، اس نے شوہر کا جنازہ اٹھنے کے بعد اپنے ایمان و یقین کی حفاظت کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر پورا کیا۔ اللہ پاک رحم فرمائے، کرم فرمائے، ایمان و یقین کو بنانے کی، ایمان و یقین کو بچانے کی، ایمان و یقین کو بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہنے سننے میں جو بھول ہوئی اللہ پاک اسے معاف فرمائے، جوڑ پیدا کرے، آپس میں ہم ربط پیدا کریں، اللہ والوں سے ہمارا جوڑ ہو جائے، اولاد کے لیے ماں باپ کا سایہ، مسافر کے لیے درخت کا سایہ، ہمارے لیے اللہ والوں کا سایہ، بہت بڑی نعمت ہوگی۔ جوڑ ہوگا تو قیمت بڑھے گی، بری نظریں اگر کام کر سکتی ہیں تو اچھی نظریں بھی کام کریں گی۔ مائیں کہتی ہیں ذرا سنو جی، بچے کو دم کرا دو، اسے نظر ہو گئی، اسے دم کرا دو، تعویذ لا دو، مرچوں سے اس کی نظر اتارو، اسے نظر ہو گئی۔ ارے اگر بری نظریں لگ سکتی ہیں تو اچھی نظریں بھی لگ سکتی ہیں۔ اچھی نظریں جب ہی لگیں گی جب اچھوں کے قریب جائیں گے، قریب جا کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ سمندر پیے پڑے ہیں، ڈکار بھی نہیں لیتے۔ دور سے دیکھیں گے تو چھوٹا لگے گا، غرور سے دیکھیں گے تو چھوٹا لگے گا، قریب جا کر محبت سے دیکھیں گے تو معلوم ہو جائے گا کیا ہے، سمندر پیے پڑے ہیں، ڈکار بھی نہیں لیتے۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ جوڑ قائم کریں گے، تعلق قائم کریں گے،
یا تو قرآن والے بن جاؤ یا قرآن والوں کے بن جاؤ، یا تو حدیث والے بن جاؤ یا حدیث والوں کے بن جاؤ، یا تو سنت شریعت والے بن جاؤ، نہیں تو کم از کم سنت شریعت والوں کے بن جاؤ۔ جیسی سنگت ویسی رنگت، اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں، 0/0، کھاؤ کماؤ لگاؤ جماؤ سجاؤ بچاؤ، گرم گرم روٹیاں، نرم نرم بوٹیاں، ہوادار کوٹھیاں، بیوی بچے اور مکان، روٹی کپڑا اور دکان۔ ایک ماں نے اپنے بچے سے کہا، بیٹا اپنا پیٹ تو گدھا بھی کوڑی پر بھر لیتا ہے، اپنے بچوں کو تو کتیا بھی پال لیتی ہے، پیسہ ایک ناپاک عورت بھی کما لیتی ہے۔ بیٹا اصل تو یہ ہے، تیرے جنازے پر شہر کے اندر ایک کوہرام مچ جائے، دکانوں کے شٹر گرتے ہوئے نظر آئے، اٹھتے ہوئے نظر نہ آئے۔ بیٹا یہ جبھی ہو سکتا ہے جب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ساتھ زندگی کا سفر پورا کرے، صرف اپنے لیے نہیں، اپنے پڑوس کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے، اپنے شہر والوں کے لیے تو وہی پسند کرے جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور اپنے لیے تو نے اگر تلاوت کو پسند کیا تو محنت کر کہ تیرے دوست بھی تلاوت کرنے والے بنے، شہر کے دیگر جوان بھی تلاوت کرنے والے بنے۔ تو نے اپنے لیے اگر روزے کو پسند کیا تو لوگوں کو دعوت دے کہ وہ بھی روزہ رکھنے والے بنے۔ بیٹا صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، دوسروں کی کوشش میں بھی اپنی صلاحیتوں کو کھپانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی سنت ہے۔ سارے عالم کا رہبر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے، سارے ولیوں میں اول مدینے میں ہے، عرش اعظم کا بارڈر مدینے میں ہے، سارے عالم کو جس سے ہدایت ملی، ایسے پاور کا ٹاور مدینے میں ہے، صدقہ دن رات بڑھتا ہے گھٹتا نہیں، 200 کتنا ڈالر مدینے میں ہے، ایپلیکیشن عاصم ڈالے نہ کیوں، بخشوانے کا دفتر مدینے میں ہے، پی کے جس کو دعائیں قبول ہو رہی، وہ حسین جام واٹر مدینے میں ہے۔ آؤ دربار آقا میں مل کر چلے، آؤ دربار آقا میں ہم سب چلے، آؤ دربار آقا میں بہنوں چلے، آؤ دربار آقا میں چاچو چلے، زندگی کا سفینہ مدینے میں، زندگی کا قرینہ مدینے میں۔ جیسی محبت مدینے پاک سے کی، ایسی محبت رسول پاک سے کریں۔ بتائیے نبی پاک اصل ہے یا رسول پاک اصل ہے؟ اصل تو رسول پاک ہے، اصل رسول پاک ہے۔ بیت اللہ اصل ہے یا اللہ اصل ہے؟ اصل تو اللہ ہے۔ بیت اللہ کی سینری دیواروں پر لگائی اور اللہ کے حکموں کو توڑا، یہ دیوانگی کی بات ہے، سمجھداری کی بات نہیں۔ اللہ نے جو سمجھ دی ہے اس کا صحیح استعمال کریں۔ ہمیں اللہ نے بڑی سمجھ دی ہے، لیکن وہ ساری سمجھ گارے مٹی پر لگ رہی ہے۔ اپنے مکانوں کو جنت بناؤ، آفسوں کو جنت بناؤ، سواریوں کو جنت بناؤ۔ دنیا کو جنت بنانا یہ نمرود کا طریقہ ہے، اعمال صالحہ کر کے قبر کو جنت بنانا یہ ابو بکر کی سنت ہے۔ دنیا کو جنت بنانا یہ ابو جہل کا طریقہ ہے، اعمال صالحہ میں لگے رہ کر قبر کو جنت بنانا یہ ابو بکر صدیق کی سنت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہر چھوٹے بڑے کو بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کہنے سننے میں جو خطا نسیان ہوئی اپنی دریائے رحمت سے اسے معاف فرما دے۔ درود پاک پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا من فتنة المسیح الدجال۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری بھول چوک کو معاف فرما۔ الہ العالمین اس گھر کو قبول فرما، چار دیواری کو قبول فرما،
پڑوس کو قبول فرما، آئے ہوئے محترم ساتھیوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، موت کی تیاری آسان فرما، موت سے پہلے موت کی تیاری آسان فرما۔ اللہ کبائر کو بھی معاف فرما، صغائر کو بھی معاف فرما، پردے کے پیچھے جو بدیاں ہوئی انہیں معاف فرما، اندھیرے میں جو حکم ٹوٹے انہیں معاف فرما، اجالے میں جو حکم ٹوٹے انہیں معاف فرما، ماں باپ کی جو ناقدری ہوئی انہیں معاف فرما، سنت شریعت کی لائن سے جو احکامات ٹوٹے انہیں معاف فرما۔ اللہ ہاتھ آپ کی طرف اٹھا ہوا ہے، زبان آپ سے مانگ رہی ہے، دل آپ کی طرف متوجہ ہے۔ اللہ بتائیں تو اس کو جو کچھ نہ جانتا ہو، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، آپ ہماری ہم سے زیادہ جانتے ہیں، آپ ہمارے زندوں کو بھی جانتے ہیں، آپ ہمارے مردوں کو بھی جانتے ہیں، آپ ہماری سہاگنوں کو بھی جانتے ہیں، آپ ہماری بیواؤں کو بھی جانتے ہیں، آپ ہمارے مالکوں کو جانتے ہیں، آپ ہمارے ملازموں کو جانتے ہیں، آپ ہماری بیٹیوں کو جانتے ہیں، آپ ہمارے بچوں کو جانتے ہیں۔ اے کریم آقا ہم آپ کو کیا بتائیں، اللہ تو سب جانتا ہے، ہماری بگڑی بنا دے۔ اللہ ہماری کشتی بھور میں آ گئی، اللہ کشتی کو بھور سے نکال دے، عزت بچا لے، عظمت بچا لے، عزتوں کے مٹ جانے سے بچا لے، عزتوں کے پامال ہونے سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے کریم آقا رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، سہولت کا معاملہ فرما دے، فردین بھائی کی اماں جان پر رحم فرما دے۔ اللہ بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، بڑی صبر، اللہ رحم کر دے، اللہ کرم کر دے، اللہ جتنی خدمت کی ہے اپنی دریائے رحمت سے اسے قبول کر لے، اللہ اسے قبول کر لے، اس خدمت کو قبول فرما کر اس کی لاج رکھ کر ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے کریم آقا عدت کے زمانے کو آسان بنا دے، آسان بنا دے، عدت کے زمانے کو آسان بنا دے۔ اے کریم آقا رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ جو نوجوان، اے اللہ جو ایمان والے بھائی نبی کی سنت کو جوتے کی نوک پر رکھتے انہیں معاف کر دے، اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ انہیں معاف کر دے۔ جو محترم سنت نبی قبر میں ساتھ لے کر گئے وہ مبارک داڑھی ہے، اللہ آج وہ داڑھی نالی میں بہہ رہی ہے، ڈسٹ بین میں پڑی ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ ہمارے نبی قبر میں مسواک ساتھ لے کر نہیں گئے، مصلی ساتھ لے کر نہیں گئے، پگڑی ساتھ لے کر نہیں گئے، اللہ صرف ایک سنت ساتھ گئی ہے، وہ داڑھی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی محبت دے دے، اس کی محبت دے دے، اس کی محبت دے دے۔ اے کریم آقا معاف فرما دے، معافی کے فیصلے فرما دے، ہماری خواتین کو اتنا محترم اور پاک بنا دے کہ وہ مردوں کا مزاج خود بنائیں، ان کی اللہ کا واسطہ دے کر، اللہ کا واسطہ دے کر انہیں نبی کی سنتوں پر لائیں۔ اللہ اس کا فیصلہ فرما دے، اللہ قرضوں کی ادائیگی کا فیصلہ فرما دے، ناجائز مقدمات کا خاتمہ فرما دے، ہمارے مریضوں کو صحت دے، ہمارے بیماروں کو شفا دے، ہمارے گمراہوں کو ہدایت دے، جو نشوں میں چلے گئے انہیں معاف کر دے، انہیں معاف کر دے۔ اے اللہ ایک زمانہ ہو گیا آپ کی زمین پر احکامات کو توڑتے ہوئے، اللہ اب تو جوڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے کریم آقا صرف اپنا مسئلہ نہیں، جیسے چاہے کماؤں، جیسے چاہے کھاؤں، جیسے چاہے پاؤں، اے اللہ نسلوں کا مسئلہ ہے۔ اللہ باپ کا اثر تو بچوں میں آتا ہے، ماں باپ کے اثرات اولاد میں آتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اعمال صالحہ کی توفیق دے دے۔ اے کریم آقا پیارے نبی کی دعاؤں میں امت کو حصے دار بنا دے، پیارے نبی نے جو مانگا وہ ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرما دے، پیارے نبی نے جو عطا فرمایا وہ ہمیں لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے کریم آقا نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، تسبیحات کا اہتمام، ذکر کا اہتمام،
ایک کریم آقا کرنے والا بنا دے، وضو میں مسواک کرنے والا بنا دے، مسواک کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما دے، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما دے، اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما دے، پڑوس کے ساتھ محبت سے پیش آنے والا بنا دے، ملک کی بھائیوں کے ساتھ عظمت سے پیش آنے والا بنا دے، لحاظ پاس کرنے والا بنا دے۔ ہماری بد لحاظی بتا رہی ہے کہ محبت مٹ چکی ہے، محبت مٹ چکی ہے، محبت مٹ چکی ہے۔ ہماری بد لحاظی بتا رہی ہے کہ اللہ رسول کی محبت دلوں سے نکل چکی ہے، دلوں سے نکل چکی ہے۔ اللہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں لحاظ پاس ہوتا ہے، اللہ لحاظ پاس کرنے والا بنا دے، محبت عطا فرما دے، رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، آقائے مدینہ کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے دعا تو عرض کر عرش الہی تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے تو گردش ایام کے، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آ گئے در پر تیرے، اب ہاتھ پھیلائے ہوئے، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ رحم کر تو اپنے آئین کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہوئے ہیں، تو نہ ہم کو بھول جا۔